آپ سن رہے ہیں قادری برکاتی ورلڈ کی جانب سے۔ قادری برکاتی ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ یہ سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جیب میں مت ڈالیے، صرف ہاتھ اٹھائیے، جیب میں مت ڈالیے گا۔ سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ اور محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں۔ محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں۔ اور دونوں عالم کا وہ سلطان بڑا پیارا ہے، عرشی اعظم کا وہ مہمان بڑا پیارا ہے، دونوں عالم کا وہ سلطان بڑا پیارا ہے، عرشی اعظم کا وہ مہمان بڑا پیارا ہے۔ اور لیکن آغوش میں آقا کو حلیمہ نے کہا کہ میری بخشش کا یہ سامان بڑا پیارا ہے، یہ سامان بڑا پیارا ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ جنت پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے، نہ جنت پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے۔ اور دریائے نیل آج بھی بہتا ہے شان سے، دریائے نیل آج بھی بہتا ہے شان سے، اس کو عمر کے خط کی عبارت پہ اس کو عمر کے خط کی عبارت پہ ناز ہے، نہ جنت پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے، مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے۔ اور گنبد خضرا سے میں تصویر لایا اپنے گھر، میرے گھر میں گھر بنانے کو کبوتر آ گیا، آواز تک ہے گنبد خضرا میں بھی بکرو عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ حضرات گرامی، اب آپ کو نظم سے نثر کی طرف لے چل رہا ہوں تو میدان خطابت میں ایک ایسے عظیم خطیب کو دعوت سخن دوں گا جن کی تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، جن سے میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا مقرر خصوصی محترم جناب محمد رئیس صاحب قبلہ منظری جو سرزمین ٹانگا سے تشریف لائے ہیں، ان کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا غدار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا غدار کون ہے۔ سرکار جانتے ہیں گنہگار کون ہے، سن 2006 کا غدار کون ہے، سن 2006 کا غدار کون ہے۔ بستی کو پتا تجھے جنگل بتائے گا، دانشوروں کو راستہ تجھے پاگل دکھائے گا، اور پہلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر یہ کون سا درخت ہے وہ پھل بتائے گا، یہ کون سا درخت ہے وہ پھل بتائے گا۔ میں بہت ہی کے ساتھ گزارش کروں گا، آئیے استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نسل کے اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء ذوی احترام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں نے سلام
کیا ہے ایک حدیث پاک بتاؤں کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہیں سے آیا کرو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا میرے آقا نے ارشاد فرمایا خالی گھر کو بھی سلام کیا کرو کیونکہ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا مومن کے گھر میں میں محمد عربی موجود رہا کرتا ہوں. تو میں نے سلام کیا ہے محبت سے جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن وما ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر چائے دے دی ہو حضرت بھی رہے ہیں آپ تشریف رکھیے کیونکہ حضرات ایک حدیث پاک کو سیکھنے کے لیے پوری زندگی آدمی گزار دیتا ہے لیکن محفوظ نہیں کر پاتا. سیکھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے لیکن اس کی حفاظت کرنی بڑی بھاری کام ہے. خطبہ رسولہ کے بعد میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا کہ غوث اعظم بنے بے سر و سامان مدد بلے دی مدد کا بے ایمان مدد بلے دی مدد کا بے ایمان مدد. سبحان اللہ. کی مدد سلطان دو عالم ہستی کی شاہ شاہ مدد شاہ غریباں مدد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی شاہ شاہ مدد شاہ غریباں مدد کی حمد بے حد ہے حبیب کبریا کے واسطے تو فیصل وات شاہ مصطفیٰ کے واسطے کیا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجتیں برلا میری کل اولیاء کے واسطے بگردہ بے بلا افتاد کشتی شکستان ضعیفہ رات پشتے بہتے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا
معین الدین چشتی یا رسول اللہ ایک تمنا ہے ایک گزارش ہے ایک عریضہ ہے ایک التماس ہے ایک آہو بھگت ہے ایک منت و سماجت ہے یا رسول اللہ زندگی ملا تو آپ کا صدقہ ہے کھانے کو مل رہا ہے آپ کا صدقہ ہے ماں باپ جیسی عظیم نعمت ملی آپ کا صدقہ ہے یا رسول اللہ کتاب اللہ ملا تو آپ کا صدقہ ہے یا رسول اللہ سانسیں چل رہی ہیں تو آپ کا صدقہ ہے اگر کوئی مشرک و مہربان ہے تو یا رسول اللہ آپ کا صدقہ ہے لیکن اس گنہگار کی ایک تمنا ہے آپ کا تمنا یہ ہے کہ جو زندگی ملی ہے وہ آپ کے فرمودات کے مطابق گزرے یا رسول اللہ جو زندگی ملی ہے اسی زندگی میں چاہے موت قریب آ جائے موت سے پہلے آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار ہو جائے آمین آمین شاعر قلم بند کرتا ہے کہتا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے اور میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے کہ کیا کروں گا میں گلاب اور چمیلی لے گئی اور مجھے جو محمد کا پسینہ دے دے مجھے جو بوند محمد کا پسینہ دے دے کیوں کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے اور سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے اور جنت دیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے اے سنی مسلمان اپنے نصیب پر فخر کرو آپ بہت خوش قسمت ہو لیکن جانا کرو اگر عام آدمی پارٹی کا کوئی سدسیہ کسی کو بلا لے تو انسان جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو بڑے معدب لب و لہجے میں بڑا شانتی پوربک ہو کر کے پہنچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھ سے کوئی خطا ہو جائے مجھ سے کوئی ایسی بات اس کے سامنے منہ سے نکل جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو مجھے پارٹی سے بائی کاٹ کر دے مجھے مجمع سے بے دخل کر دے اے نادانو ایک عام انسان کے پارٹی کا یہ عالم ہے لیکن خدا کی قسم جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں احمد مختار کی ہے سبحان اللہ بے شک احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہو اور سر پہ ٹوپیاں نہیں ہے خدا کی قسم جانتے ہیں اس محفل عظیم کا مرتبہ کیا ہے جب گھر سے نکلا کرو تو باوضو ہو کر کے نکلا کرو غیروں کے محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے ہو بلکہ اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو جس کے صدقے میں پروردگار نے زندگی عطا کی ہے جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک کو
زندگی بخشی ہے، عدم وجود پیدا کیا ہے، ایسے نبی کی محفل میں بیٹھے اور سر نہ ڈھکا ہوا ہو، ذرا سوچو ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے کیسے فالوور ہیں، کیونکہ دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے جو جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کی تابعداری کیا کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کا ایک علم ایک پہچان لے کر کے گھومتا ہے، اگر کوئی سماجوادی سے محبت کرتا ہے تو سائیکل کا عالم لے کر کے گھومتا ہے۔ ایسے ہی اندازہ لگاؤ آپ تو نبی سے محبت کرنے والے ہو، آپ تو اس نبی سے محبت کرنے والے ہو جس نبی کو اگر دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایسے نبی کی محفل میں بیٹھے ہو وضو نہ ہو، ایسے نبی کی محفل میں بیٹھے ہو سر پہ ٹوپی نہ ہو، ایسے نبی کی محفل میں بیٹھے ہو کوئی پیر پھیلا کر کے بیٹھتا ہے تو کوئی جمہائیاں لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، یہ تو زمین کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقار کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کا شان کیا ہے، اس کے مرتبے کو سمجھیے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے ارادہ بنا کر کے عزم مصمم کر کے علماء کرام کے نورانی بیانات کو سننے کے لیے آقا کی میلاد میں اپنے گھر سے آ رہا ہو اور آتے ہوئے راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو پھر جب صبح قیامت اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا تو عام آدمی کی فہرست میں نہیں، علماء کی فہرست میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اے نادرانو، اپنے نصیبے پر فخر کرو، کیونکہ جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اس نبی کی تعریف سننا چاہو گے، میرے منہ سے سنو گے تو کہو گے یہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے منہ سے سنو گے تو کہو گے یہ تو نبی کا فالوور ہے، نبی پہ جان زندگی کو قربان کرنے والا ہے۔ سنو، خیر سے سن لو اور ماننے والے سے سنو۔ کبیر داس کو جانتے ہو، حضرت پڑھاتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہوگا۔ اس سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ میرے نبی کی کیا شان ہے، تو جانتے اس نے کہا کہ سندر پھول کمل مسکائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کئی مہینہ گزر گیا ہوگا سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، آج تو موقع ملا ہے کم سے کم کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سندر پھول کمل مسکائے اور نام محمد جگ جگ چھائے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور سیتا سبھجن سد گوری، اور بنا محمد ببوا پار نہ ہو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ کافر ہے اس کے بارے میں علن اعلان ہے وَفِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ أَبَدًا۔ لیکن ہمارا نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن سے پوچھیں اے قرآن بتا میرے نبی کی کیا شان ہے، تو سن لو جب نبی کے چہرے کی بات آئے تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرمائے جب نبی کے سینے مبارک کی بات آئے تو رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرمائے الم نشرح لک صدرک۔ جب نبی کی گفتار کی بات آئے تو رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرمائے وما ينطق عن الهوى۔ جب نبی کے رفتار کی بات آئے تو رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرمائے سبحان الذی اسری۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و عطا کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے انا اعطیناک الکوثر۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رحمت کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
ارے نادانو، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے ذہن کو ریسرچ کی دنیا میں لے کر کے جائیں۔ ایک انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے کہ میرا بچہ میری ٹوٹی ہوئی لاٹھیوں کا سہارا بنے۔ ایک ماں 9 مہینے پیٹ میں اپنے بچے کو پالتی ہے، اس کے بعد اپنا خون جگر پلا کے پروان چڑھا کے شادی کرتی ہے کہ میرا بیٹا میری ٹوٹی ہوئی لاٹھیوں کا سہارا بنے گا۔ یعنی تو ایک بچے کو پال رہا ہے تو ایک لالاسا ہے، بچے سے محبت کر رہا ہے تو ایک چاہت، ایک انسیت ہے، اس لیے بچپن میں بچے کے اوپر مہربانیاں کر رہا ہے۔ لیکن اے نادانو، کوئی محبت کرتا ہے، کوئی رحمت کرتا ہے تو اپنے پڑوس کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے۔ لیکن ذرا قربان چاہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ نے میرے نبی کو ایسا باکمال بنایا، سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا اور کہا اے محبوب میں نے آپ ساری جہان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر نے قلم بند کر دیا، لکھ دیا، سنیں گے تو دل تازہ ہوگا، محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ کہ مفلسوں اور یتیموں کے سہارے آئے۔ بولے سبحان اللہ۔ مفلسوں اور یتیموں کے سہارے آئے، کہ مفلسوں مفلسوں اور یتیموں کے سہارے آئے۔ ارے آمنا آمنا آمنا، آپ کے گھر رب کے بھجارے آئے۔ آمنا آپ کے گھر رب کے بھجارے آئے۔ یا رسول اللہ، گر پڑے سجدے میں بت کعبہ یہی کہنے لگا، گر پڑے سجدے میں بت کعبہ یہی کہنے لگا، کہ گر پڑے سجدے میں گر پڑے سجدے میں بت کعبہ یہی کہنے لگا۔ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو سرکار ہمارے آئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھ لو سرکار ہمارے آئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہر کوئی اپنے پڑوس سے مہربانیاں کرتا ہے، لیکن میرے آقا ایسے دھنوان ہے، میرے آقا ایسے رحمت للعالمین ہے کہ ساری جہان کے لیے رحمت رب ذوالجلال نے بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں پیدا فرما دیا۔ اے نادانو، یہ زمین والے تو خوشیاں منا ہی رہے تھے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے 4 بڑے فرشتوں کو حکم دے دیا، حضرت اسرافیل، عزرائیل، میکائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا۔ ان 4 بڑے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور ان کے بعد کہا اے جبریل جنت کو سنا دیا جائے، کیونکہ میرے محبوب یہ آمد کا موقع ہے۔ اتنا سننا تھا، جبریل امین نے کہا اے رب ذوالجلال جنت کہتے ہی ہے سری ہوئی چیز کو ہاتھ دوبارہ کو سجایا جائے، کیونکہ آج آمنہ کے گھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम जो हमारे और आपके नबी आखिर ज़मां हैं, वो तशरीफ ले जा रहे हैं। जन्नत को दोबारा सजा दिया गया। सजाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं फरिश्तों में से एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया, कहा ऐ मीकाईल, जन्नत में एक मिंबर लगाया जाए और उसी मिंबर पर मेरी वहदानी का खुतबा पढ़ा जाए। हज़रत मीकाईल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरदिगार की वहदानियत का खुतबा देना शुरू कर दिया। खुतबे सुनने के बाद जन्नत के जितने दरख्त थे झूमने लगे, जन्नत के जितने हूरे थे सब वजद में आ गए। और आने के बाद मेरे मुल्क के नौजवानों, परवरदिगार ने हुक्म फरमाया उन फरिश्तों से कहा जाओ आमिना के घर यहाँ जाने के बाद मुबारकबाद पेश करके आओ। फरिश्तों ने कहा है मेरे मालिक खामोश होकर के जाना है कि कुछ कहते हुए जाना है, वहां जाना है लेकर के जाना है। अल्लाह ताला ने कहा आज कोई वही लेकर के नहीं जा रहे हो, मेरे महबूब की आमद के मौके पर मुबारकबाद देते हुए जा रहे हो। जमात दर जमात होकर के जाना। मतलब ये था कि जुलूस मोहम्मद के साथ में जाना, उलमाए हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के उलमा इसकी तशरीह यही फरमाते हैं, जुलूस शक्ल में जाना। कहा मौला कुछ कहते हुए जाना है कि खामोश होकर के जाना है, मुबारकबाद देने जा रहे हो। परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा तो सबसे पहले हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा था मरहबा अहलन व सहला, जिसका मतलब आज हिंदुस्तान में उलमाए किराम ने तर्जमा की है कि सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। पता चला जिसको इस नारे से प्यार है वही जन्नती है, और जिसको इस नारे से प्यार नहीं वो जिब्रील अमीन का नहीं है, ना तो सैयदुल मुरसलीन। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार है वो शफाअत पाने का हकदार है। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार है वो शफाअत पाने का हकदार है। और दो बकर के कांधे पर बात करें तो सुनाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले अगर किसी ने ये नारा दिया था अहलन व सहलन मरहबा, तो जिब्रील अमीन ने इस नारे को दिया था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई है, होने से पहले जन्नत के परिंदे मोती लेकर के आए हुए थे, मेरे बिस्तर पर बिखेर दिए। फखरजा मिन्नी नूर, फिर एक नूर रोशन हुआ। ऐ मेरे मिल्कत के नौजवानों, जानते हैं कितने धनवान हैं आप। अगर मेरे आका तशरीफ न लाते तो आज हम ये जान नहीं पाते कि माँ का मर्तबा क्या है। अगर मेरे नबी तशरीफ न लाते तो जान ना पाते कि पड़ोसी का हुकूक क्या है, हक क्या है। अगर मेरे नबी तशरीफ न लाते तो हम जान नहीं पाते कि बहनों का मर्तबा क्या है। जानते हैं हज़रत आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक सबने रास्ता दिखाया, सबने आपको बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में बवांगे बहुत ऐलान फरमा दिया वबी वालिदैन एहसाना, और नबी ने इसका खुला तर्जुमा कर दिया, कहा जन्नतों का मनारों का ये तुम्हारे जन्नत और जहन्नम है। लेकिन आज मुसलमान को देख लो, नबी का कलमा पढ़ रहा है, नबी की यौम विलादत बासआदत के मौके पर पैसा भी खर्चा कर रहा है, नारे भी लगा रहा है, नबी का कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जानता है कि मेरे नबी ने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और मेरे नबी ने बताया है कि ये जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। लेकिन आज देखो नबी का कलमा पढ़ता है, माँ तने तनहा बैठी है। अगर माँ कभी कभी बेटे से कुछ पूछ ले तो बेटा नाराज होकर के काटना चालू कर देता है। एक बात को अगर माँ 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा नहीं, बल्कि कई मरतबा पूछ ले बुढ़ापे की वजह से या दिमाग के खत्म होने की निशानदेही की वजह से, तो बेटा डांटने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा इसी मजमे में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जाना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह
گا. میں نے دیکھا ہے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے, نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, لیکن ماں گھر کے کوٹھڑی میں قید ہے, ماں گھر کے اندر موجود سسکیاں لے رہی ہے, اپنا میاں بیوی مرغ مسلم کھانے پر آمادہ ہے, لیکن ماں اپنے طرح ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے. ارے نادان, تو جانتا ہے کہاں سے ماننے والا ہے, تو جانتا ہے کس کا کلمہ پڑھنے والا ہے, تو جانتا ہے کس کا فالوور ہے, تو جانتا ہے کس سے تو جو ہے محبت کا لگاؤ رکھتا ہے. سن, جس نبی سے تو محبت کا لگاؤ رکھتا ہے, جس مذہب کو تو مانتا ہے, جس نبی سے تجھ کو وصیت ہے, جس نبی کی یوم ولادت تو منا رہا ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ مدینے والے خوش ہو جائیں, اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ نبی کی یوم ولادت کے سلسلے میں اللہ جنت دے دے, خدا کی قسم ماں کو راضی کر لے, جنت تیرے قدموں میں ہے. خدا کی قسم اپنے باپ کو راضی کر لے, جنت تیرے قدموں میں ہے. کیونکہ یہ میرا کہنا نہیں, میرے نبی کا کہنا ہے, ہما جنتوں کا اناروں کا, یہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے. لیکن جان لو, آج نبی کا کلمہ پڑھنا آسان بنا دیا ہے لوگوں نے, لیکن وہی ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی ہو, وہی باپ جس نے تپتے ہوئے دھوپ میں اپنے بچے کو پروان چڑھا کر کے پالا ہو, لیکن آج وہی نبی کا کلمہ پڑھنے والا اسے 1 روپے دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے. اگر بخار زور و شور میں چڑھ جائے, 4 دن نہ اترنے میں آئے, تو جانتے ہو پورے علاقے میں پرچار کرنا شروع کر دے گا کہ دوا لا رہا ہوں لیکن شفا نہیں ہو رہا ہے, دوا لاتے لاتے تھک گیا ہوں, پریشان ہو گیا ہوں, اب دوا نہیں دعا ہی صرف چل رہا ہے. ارے نادان, دعا تو خیر تقدیروں کو بدل دیا کرتی ہے, لیکن سن, جب تو بستر استراحت پر کروٹ بدلنے کے قابل نہیں تھا, جب تو کروٹیں نہیں لے سکتا تھا, جب تو اپنی منشا سے سوکھے بستر کو چن نہیں سکتا تھا, اس منشا کے مطابق کروٹ بدل کے اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتا تھا, میں نے کروٹیں بدل کر تیری زندگی کو سنوارا ہے. باپ نے ماں کو بیدار کیا, باپ نے پروان چڑھایا, اسی ماں باپ کے لیے مدینے والے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ تو ماں کی خدمت کر لے, باپ کو راضی کر لے, جنت تیرے نام ہو جائے گا. اے نادانو, کہاں بھٹک رہے ہو, کہاں ڈھونڈ رہے ہو, ورنہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کی ولادت پاک منا رہے ہو. اگر ماں باپ گھر میں ناراض ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں, تو پوری زندگی خانے کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر کے چاہے جتنی عبادت کرو گے سب چہرے پہ مار دیا جائے گا. کسی شاعر نے کہا ہے, سننا چاہو گے؟ محبت سے بولو, محبت سے کہہ دو, کرو ماں کی خدمت تو جنت ملے گی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو جنت ملے گی. کرو ماں کی خدمت تو جنت ملے گی, جنت ملے گی. اور یہ اسلام جیسا دھرم بولتا, جیسا دھرم بولتا ہے, کیونکہ میں نہیں کہتا, میں نہیں کہتا. اے نادانو سن لو, مدینے والے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, یا رسول اللہ, آپ بڑے دیالو ہیں, آپ بڑے کرپالو ہیں, آپ اندر جانی ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا پسر ہوں, میں اپنے باپ کا ایک ہی چراغ ہوں, میں اپنے کل کا آخری اور اکلوتا ونش ہوں. یا رسول اللہ, میں نے اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کی ہے, وہ ضعیف العمر ہو گئے, میں ان کی خدمت کرتے کرتے زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچا ہوا ہوں. یا رسول اللہ, میں نے سوچا اسی زندگانی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کا دیدار کر لوں. یا رسول اللہ, آپ کی بارگاہ میں چلا آیا تاکہ آپ
کی زیارت سے میں اپنے آپ کو مشرف کر لوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جا تو گھر واپس چلا جا اور جانے کے بعد اپنے ضعیف ماں باپ کی خدمت کر لے. اگر تو خدمت کرتے کرتے تیری ماں تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا, جب تو اٹھایا جائے گا تو شہیدوں کی فہرست میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اے دانو اسی مدینے والے آقا کا فرمان ہے. لیکن آج دیکھ لو ہر گلی ہر کوچے کا پرچار کر کے اندازہ لگا لو. آقا نے ارشاد فرمایا کل مومن اخوا, ہر مسلمان کیا ہے بھائی بھائی ہے. لیکن آج ایک طرف پڑوسی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسری طرف ایک چھوپڑی میں رہنے والا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن چھوپڑی والا اس محل والے کو دیکھتا ہے تو جانتے ہو کیا کہتا ہے, بڑا ٹھک ٹھک کر کے بلڈنگ بنا لیا ہے, بڑا ادھر ادھر کر کے بہت آگے چلا گیا ہے. کوئی ایسا معاملہ لاؤ کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو کھینچ لو تاکہ اس کی ساری بلڈنگیں دھست ہو جائیں. ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان, تجھے تو یہ تعلیم دی ہی نہیں گئی تھی. تجھے تو میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے خدا کی قسم اگر اس تعلیم کو تو لے کر کے چلتا اپنی زندگی میں فالو کرتا تو تو جانتا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے وہ تو میرا بھائی ہے, میرا مومن بھائی ہے. اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے. تو کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہ کرتا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو نیچے کھینچ لے, بلکہ اگر تم نبی سے محبت کرنے والا ہوتا, نبی کے فرمان کو جاننے والا ہوتا تو کہتا میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی اور روزی سب کی برابر نہیں لکھی ہے, ایک جیسی نہیں عطا کی ہے. میرے مولا اس کی قسمت کی تو نے اسے دیتی ہے, تیرا شکر ہے. اے میرے رب ذوالجلال جو میری مقدر میں مجھے مل رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر کرتا. اب تو جانتا ہے کہ کس فہرست میں کھڑا ہو جاتا, تو شکر گزاروں کی فہرست میں کھڑا ہو جاتا. تب وہ آیت کریمہ صادقہ کی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, خدا کی قسم اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا جو چرچا کرتا ہے, جو شکر کرتا ہے, اللہ رب العالمین اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے, وہ شمار نہیں کر پاتا ہے. لیکن آج ایک طرف نبی کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہے, اگر کوئی غریب آدمی گاؤں میں پریشان ہے, اس کے پاس مال و زر کی کمی ہے, اس غریب کے گھر رشتہ آنے والا ہوتا ہے تو بڑا آدمی راستے میں پہلے روکتا ہے. کلمہ یہ بھی نبی کا پڑھتا ہے, کلمہ وہ بھی نبی کا پڑھتا ہے, عیب جوئی کرتا ہے, اس کی چغل خوری بیان کرتا ہے, کہتا ہے دیکھ میرے بھائی اس کے گھر اپنی بیٹی کے رشتے کو لے کر کے نہ جانا, اس کے گھر اپنے بچے کے رشتے کو لے کر کے اگر تو گیا تو یقین مان لینا کہ تیری بیٹی ہمیشہ روئے گی. ارے نبی تجھے اس کا علم کہاں سے ہو گیا ہے, تو کیا کون سا علم رکھتا ہے جو تو سوچ لیا, کیوں جانتا نہیں ہے تو اس کے مقدر کا رزاق اللہ ہے, اسے روزی دینے والا پروردگار ہے. تو نہیں جانتا ہے کب پروردگار اسے رائی سے پہاڑ بنا دے, تو کب جانتا ہے کیونکہ رب نے تو قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت و ذلت دیتا ہے, اسے چاہتا ہے شہرت دیتا ہے. تجھے کیا خبر ہے کہ رب اسے کب غنی کر دے, تجھے کیا پتا ہے کیوں عیب جوئی کر رہا ہے. کیا اس مدینے والے آقا کے فرمان کو پڑھا نہیں ہے, الغیبۃ اشد من الزنا, چغلی کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے. اگر تو پڑھا ہوتا نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس غریب کی عیب جوئی نہیں کرتا. اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ حشر میں عیب چھپائے گا خدا سب کا, سبحان اللہ. حشر میں عیب چھپائے گا خدا ان سب کا. ارے جو بھی مومن کا یہاں آئے تو چھپا لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جو مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. جو مومن کا
اے مسلمانوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے اس گنہگار بندے کے ایک پیغام کو لیتے جانا۔ آج نبی کی یوم ولادت پاک منا رہے ہو، وہ نبی کی جب ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ میں 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت مدینے والے آقا تشریف لائے، لیکن یقین مانو اس مدینے والے آقا نے جیسے ہی اس خاکدان گیتی پر قدم رکھا تو سجدے میں گئے اور جانے کے بعد رب حبلی امتی، سبحان اللہ، حق ہے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ ارے ذرا سوچ لو نادانو، جو نبی پیدا ہو ہم گنہگار امتیوں کو یاد کرے، ہم گنہگار امتیوں کو یاد کرے، تو ہم امتیوں کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ نبی کے فرمان کو فالو کریں، بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو 3 مرتبہ بلائے، 4 مرتبہ بلائے، بیٹا ادھر آ، ایک گلاس پانی دے، ادھر آ، ایک گلاس پانی دے دے، تو بیٹے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اور نبی نے قدم قدم پہ تمہیں بتایا ہے، نبی نے قدم قدم پہ سکھایا ہے، کہا دیکھ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو چور کو فوراً گرفت کروا دے، پروردگار اگر چاہے تو چوری کرنے والے کو اسی در پہ ہی پکڑوا دے، کیونکہ نبی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ دنیا کے ہر شے پر نازل ہے، لیکن اللہ چور کی حفاظت فرماتا ہے کہ دیکھ تو نے چوری کر لی، آجا میری رحمت میں آ، توبہ کر لے، تیری گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے معافی مانگ لے، تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ نہ سوچ تو نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، بلکہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر تم نے گناہ کیا ہوگا اور سچے دل سے توبہ کر لے گا تو میرا فرمان تو ہے ہی، لیکن مدینے والے آقا کا فرمان ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہ کیا۔ لیکن آج مسلمان کا لڑکا پینٹ پہنے گا 500 کی نہیں 2000 کی پہنے گا، لیکن استنجا کرنے کی جگہ نہیں رکھے، پھٹا ہوا کپڑا لے لے گا، اگر ویسے کسی غریب کو دے گا پھٹا ہوا کپڑا دے دو پہننے کے لیے، گھر میں اگر پھٹ جائے کہ رفو کر کے پہن لے، نبی کی سنت ہے، تو نانی مر جائے گی لیکن اسے نہیں پہنے گا، اور بازار سے پھٹا ہوا کپڑا خرید کر کے لے کر کے آئے گا، پیسہ بھی خرچہ کرے گا، لیکن جانتے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں صحیح سے استنجا نہیں کر پائے گا، کھڑا ہو کر کے جانور کی طریقے سے پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جانتے ہو سائنس سے پوچھو کہ اے سائنس دانوں یہ بتاؤ جو کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس کہتا ہے کہ جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے پیشاب کے تھیلے میں، اس کے اوبری میں کینسر کے لچھن عنقریب ہے کہ جلد سے جلد پائے جائیں گے۔ یہ چیز تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھ لے وہ جانور ہیں جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، تو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے، سب سے سروشریشٹھ ہے، سب سے شکتیشالی ہے، سب سے سرومانیہ ہے، تو زمین پہ بیٹھ کر کے استنجا کر لے، اس نامراد جیسی بیماری سے تو بچ جائے گا۔ نبی نے فرمایا مسواک کرنا میری سنت ہے، لیکن آج کولگیٹ کرتے ہوئے انسان نظر آتا ہے، دانتوں میں تمام قسم کے پائریا کو لے کر کے گھومتا ہے۔ ارے مسلمانوں چھوڑو اس طریقے کو، جس طریقے کو مدینے والے آقا نے بتایا ہے، اس طریقے کو اپنا کر کے دیکھ لو، کبھی تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ جانتے ہیں دنیا کے کسی بھی منجن کو لے کر کے ٹیسٹ کر لو، کینسر کے لچھن اس میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا مسواک کرو 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، پیسہ لگتا ہے، ایک نیم کے پیڑ سے ڈال توڑو، توڑنے کے بعد مسواک کرو، فائدہ بھی لو، سنت بھی ادا ہو جائے، لیکن مسلمان اس سے کوسوں دور ہے۔ میں عرض کر رہا تھا پھٹا ہوا پینٹ پہن لیا، پہننے کے بعد کھڑا ہو کر کے جانور کی طرح استنجا کیا، پانی سے کوئی مطلب نہیں ہے، چلتا بنا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوتا تو جانتا. آقا فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان, پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اگر وہ پڑھا ہوتا تو بیٹھ کے استنجا کرتا اور کرنے کے بعد پانی لیتا, اپنا راستہ لے لیتا. لیکن آج میرے ملت کے نوجوانوں پڑھا بھی ہے لیکن عمل کرنے والا نہیں ہے. اگر محفل میں بیٹھے گا تو سب سے بڑا عاشق رسول بنے گا. ایسا لگتا ہے کہ سارا محبت اسی کے سینے میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا یہی ہے. نادانو ایسی ظلم نہ کرو. ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اگر میں چاہوں تو بات بہت ہے لیکن ہمارے علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ جلوہ بار ہے. سینئر عالم ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, پہلے آپ نے سنا ہوگا حضرت نے اعلان کے ذریعے ہی بتایا کہ زندہ بیٹیوں کو عرب کی سرزمین پر درگور دیا جا رہا تھا. لیکن سنو, جس تاریخ میں میرے آقا پیدا ہوئے, رب الجلال نے اس تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھ لو کسی لڑکی کو پیدا نہ کیا. اس تاریخ میں جتنے پیدا ہوئے ہیں سب لڑکے ہی پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ رب کو پڑھا تھا کہ جو محبوب اجلا لے کر کے آیا ہو اس محبوب کے آنے پر کوئی خلفساد پیدا ہو. اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آج کے دور میں طریقہ بدل گیا ہے. طریقہ کیا ہے جاننا چاہو گے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہم یہی نبی کے چاہنے والے, ہمیں میں سے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نکاح جیسی عظیم نعمت کو کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اس میں جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. کرنے کے بعد اگر بیٹی کا باپ دینے کے لائق نہیں ہو جاتا ہے, کہیں کہیں سے بارات واپس چلی جاتی ہے, بیٹیاں پھانسی لگا کر کے جھول جاتی ہے. بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا. آج یہاں طریقہ بدل کر کے جہیز کے نام پر مارا جا رہا ہے. اے نوجوانوں, خدا کی قسم اس چیز کو دور کر دو. اے نوجوانوں, اس نامراد جہیز جیسی بیماری کو ہٹاؤ. اگر مدینے والے آقا کی زندگی کے چاہنے والے ہو, آقا کی زندگی کے فالوور ہو, کیونکہ نبی نے جتنی زندگی جی 63 سال پوری زندگی آپ نے گزاری, اس زندگی میں ایک بات ہم امت محمدیہ کو تبلیغ کے ذریعے بتا کر کے چلے رہے ہیں. آج سنی میلاد میں سب سے زیادہ پہنچتا ہے, فاتحہ میں سب سے زیادہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہی بغل میں اگر مؤذن اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, بہرا بن کر کے ٹی وی دیکھ رہا, آواز سلو کر کے بند کر لے گا, چتر ہٹے نہیں, چتر چلے آواز خالی بند کر لے گا. ارے نادانو, ملا سے کیا ڈرنا, اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. اللہ کا سامنا ہوگا حشر کے میدان میں, جب پروردگار کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. نبی نے ساری چیزیں بتائی, اگر مان گئے تو کامیاب, اگر نہیں مانے تو سمجھ لینا ناکام ہے. آخری کو جانتے ہو کیا ہے؟ وقت میں دیکھ رہا ہوں آخری بات ہے, بڑھ جاتی ہے تو اللہ خیر فرمائے. تجھے پاک کو سناؤں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے تو ابھی میرے نبی کی ولادت کو بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. میرے ملت کے نوجوانوں, آخری بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر کے کبھی چل, اور اگر آج تمہارے گاؤں میں کوئی تم سے ناراض ہو تو یوم ولادت پاک کے صدقے طفیل اس سے جا کر کے سلام کر لینا, کیونکہ مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے وہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. جب نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو تو ان کی ہسٹری کو پڑھو, ان کی زندگی کو جانو کہ کون کس چیز کے بارے میں کیا کیا کس کے فرمودات ہیں, اس کو پڑھو. اگر نہیں پڑھے ہو تب تو پکڑے ہی جاؤ گے, لیکن حضرت سے پوچھ لیا کرو. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اپنے پڑوس میں سب سے سلام و کلام کر کے رہا کرو. کوئی ناراض ہو تو اسے منا لو. اگر تمہاری ماں ناراض ہو تو ابھی لیٹ نہ کرنا, فوراً جا کے قدموں سے گر جانا,
اور معافی مانگ لینا، تو میلاد میں خرچہ کرنا بھی وصول ہے، اس میلاد کا منانا بھی وصول ہو جائے گا۔ اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی تو مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اگر تیرے عزیز و اقربا تجھ سے راضی ہو گئے تو سمجھ لینا، اگر لمبی عمر جینا چاہتے ہو میری زندگی لمبی ہو، تو ایک وظیفہ بتا کے چلا جا رہا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ جب دوسرے کا درد دیکھنا تمہارے دل میں درد ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ میری زندگی لمبی ہے، اور اگر دوسرے کا درد دیکھ کر کے تم کو مزہ آنے لگے تو سمجھ لینا میری زندگی چند دن کی مہمان ہے، میں رکنے والا نہیں ہوں، چلا جاؤں گا۔ کیونکہ پروردگار اس بندے سے زیادہ محبت فرماتا ہے جو بندہ خدمت خلق کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مولا ہم سب کو اس کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی عمدن قصدن غلطی ہوئی ہو اسے بخش دے، معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں قادری برکاتی ورلڈ کی جانب سے۔ قادری برکاتی ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔